अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत अहम खबरें हैं। एक आपको मैं 14 अगस्त के हवाले से बताऊंगा कि 14 अगस्त जो है वो लोगों ने किस तरह मनाई, सड़कों के क्या हालात थे, क्या मामलात रहे 14 अगस्त को और कितने लोग निकले, इसके हवाले से कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दूसरा, मेरे सामने एक वाक़या हुआ है जी, लाहौर कैंट में जिनाह हाउस के करीब, फोर्ट्रेस स्टेडियम के करीब एक वाक़या हुआ है। उसके बारे में मैं आपको कुछ जो है तफसीलात बताऊँगा। और एक जो है वो अटक थाना के हवाले से एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और ख़ास करके हमारे वज़ीर आज़म, जो साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके अहलिया के हवाले से एक बहुत अफसोसनाक ख़बर है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और एक जो है बहुत ही जुल्म की दास्तान हुई है और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है 13 साला एक बच्चे के साथ। 13 साला बच्चे के साथ एक जुल्म पेश हुआ है हमारे हिफाजती इदारे की तरफ से। उसके हवाले से मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना और ख़ास करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के अंदर ख़बरें देता हूँ। सबसे पहले जी हमारे पास जो ख़बर है, ख़बर नहीं बल्कि वो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ लाहौर कैंट के हवाले से। लाहौर कैंट में एक वाक़या पेश आया मेरे सामने। मेरे सामने ये जो आप स्क्रीन पे बच्ची देख रहे हैं, बच्ची की तस्वीर देख रहे हैं, ये लड़की लाहौर कैंट से गुज़र रही थी और इसके साथ इसका बाप था, इसकी फ़ैमिली थी पूरी, गुज़र रही थी। और इसके हाथ में पीटीआई का झंडा था, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला, उन्होंने पीटीआई का झंडा लाने से या किसी भी पार्टी का झंडा लहराने पे 14 अगस्त के हवाले से मना किया और उन्होंने कहा कि जो नज़र आए उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो एक ये बच्ची जो कि 3 से 4 साल की बच्ची है, इसके हाथ में पीटीआई का झंडा था, जो कि लाहौर कैंट से गुज़र रही थी। कैंट में जहाँ पर हमारे हिफाजत करने वाले नौजवान जो खड़े होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं और वहाँ आते जाते लोगों की आइडेंटिटी देखते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई इशू तो नहीं है, यहाँ पर कोई मसला तो नहीं है। तो ये बच्ची वहाँ से गुज़र रही थी, तो वहाँ पर इनको रोका गया और रोक के बाकायदा उन नौजवानों की तरफ से जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, उनकी तरफ से इस बच्ची को शाबाश दी गई है। शाबाश दी है और कहा है, बेटा माशाल्लाह अपने मौक़िफ़ पे डटी रहना और कभी जो है ना किसी से डरना नहीं। मैंने जब ये सारा वाक़या देखा तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर क्या बात है, खैर है, क्या हुआ है, ये आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा बेटा जब आप वक्तन फ़वक्तन आगे आगे आपको सब समझ आ जाएगा कि ये जो हुआ है ये क्या हुआ है। तो मज़ीद मैंने उनसे बहस नहीं की और मैंने उनको कहा कि सर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि क्या हुआ है ये। तो बहरहाल वहाँ पर ये वाक़या पेश आया और बहुत हैरान हुआ मैं ये वाक़या देख के। और मुझे ये समझ आई कि हमारे जो मुहाफ़िज़ीन हैं वो आवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारी हिफाजत करने वाले इदारे लोग ये हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो लिहाजा आवाम को दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है और अपने मुहाफ़िज़ीन के लिए हमेशा अपने दिल से दुआएं ही निकाले, कभी उनको देख कर डरे नहीं, बल्कि ये आपकी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, ना कि आपको तंग करने के लिए। दूसरी बात, दूसरी खबर जो है आपके लिए मैं जो लेके आया हूँ, और दूसरा जो मैंने देखा अपनी आंखों से 14 अगस्त वाले दिन, मेरा एक्सपीरियंस था 14 अगस्त का, कि जो लोग सड़कों पे निकले थे उनके साथ क्या मामलात पेश आए, ये कह लें कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या भी इसे कह सकते हैं। क्योंकि 14 अगस्त में आज तक कभी ऐसा मैंने होता देखा नहीं है और बहुत दुख हुआ हमें ये चीज़ें देख कर। माल रोड पर जीपीओ चौक के पास पुलिस की नफरी मौजूद थी। 14 अगस्त वाले दिन जो भी किसी भी जमात का, किसी भी पार्टी का झंडा लेके बाहर निकले, पार्टी बाजी करेगा, उसको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाए। 14 अगस्त को सिर्फ 14 पाकिस्तान का झंडा लेकर ही निकलें। देखिए जी, एक तरफ हम 14 अगस्त को योम आज़ादी मना रहे हैं और दूसरी तरफ हम योम ग़ुलामी मना रहे हैं। ऐसा ही है ना, हम ग़ुलाम होकर योम आज़ादी मनाएंगे तो ये ऐसे योम आज़ादी का तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है ना। योम आज़ादी का मकसद तो ये है ना कि हम आज़ाद हुए हैं, हमें मौक़िफ़ अपना पेश करने की आज़ादी है, हम खुलकर किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। लेकिन 14 अगस्त वाले दिन क्या किया गया जी, हम अपना मौक़िफ़ खुलकर पेश नहीं कर सकते, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लेके निकलें और किसी पार्टी का झंडा लेके ना निकलें, आप जिस मर्ज़ी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ये जी वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला की तरफ से ये पैगाम दिया गया और जो भी वहाँ पर झंडा लेकर गुजर रहा था उसको गिरफ़्तार किया जा रहा था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी किसी भी पार्टी का झंडा लेकर गुजर रहा था उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा था। ये हमारे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब का हुक्म नहीं माना गया, बल्कि उनका हुक्म ये था ना कि हर एक को गिरफ़्तार करना है जो भी किसी भी पार्टी का झंडा लेकर गुजरे। लेकिन वहाँ ऐसा हुआ कि जो भी पीटीआई का झंडा लेकर निकल रहा था उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था, और जो किसी और पार्टी का झंडा लेकर निकल रहा था, जैसे कि नून लीग का झंडा लेकर निकल रहा था, जो कोई टीएलपी का झंडा लेकर निकल रहा था, या जमात इस्लामी का झंडा लेकर, बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक के तो साथ हुसैन रिजवी साहब ने सरबराही में रैली निकाली। टीएलपी के झंडे लेके पूरी एक रैली निकल रही है, लेकिन इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया।
تو یہ تو پھر میں ایک ہی سمجھوں گا بات کہ دشمنی جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی سے ہے، اور آپ پی ٹی آئی کے بندوں کو پکڑنے نکلے تھے، نہ کہ جو ہے جو پارٹی بندی کر رہے تھے ان کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وکلاء کے ساتھ، وکلاء نے اکٹھے ہوئے، وکلاء نے کیا کیا، وکلاء نے پلان کیا جی پی ٹی آئی کے نام پر ریلی نکالیں گے ہم، اور اکٹھے ہوئے ایک جگہ پہ، جیسے تیسے کر کے ایک ایک کر کے وہ سول کوڈ میں اکٹھے ہوئے۔ سول کوڈ میں جا کر انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک پلان کیا کہ ہم اکٹھے باہر نکل کے جو ہے نا ریلی کی شکل اختیار کریں گے، ریلی کریں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ جیسے ہی وکلاء باہر نکلے، وکلاء نے نعرے بازی شروع کی، تو پولیس کی باری نفری اور وینیں، قیدی وینیں وہاں پر پہنچ گئی، اور پولیس کے ساتھ ان کی لڑپ جڑپ ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب بات یہاں تک ختم نہ ہوئی تو آئی جی پنجاب صاحب آئے، انہوں نے آ کر، آئی جی پنجاب نے آ کر جو ہے وکلاء کو کہا کہ آپ یہاں باہر ریلی نہ کریں، آپ کورٹ کے اندر، جو سول کورٹ ہے اس کے اندر جا کر آپ ریلی کریں اور اپنا موقف جیسے مرضی بیان کریں، تو یہاں پر آپ کو ریلی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جو کہ آزاد ملک ہے، اور یہاں پر آپ کو اپنی رائے پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہوا کچھ یوں ہی کہ وکلاء جو ہیں وہ کورٹ کے اندر چلے گئے، ادھر جا کے انہوں نے کہا کہ جی یہاں باہر یہ تو ظاہری بات واشی ہوئی ہیں، ہر بندے کو پکڑی جا رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے وکلاء، نہیں دیکھ رہے کوئی سیاستدان ہے، نہیں دیکھ رہے کوئی قومی ہیرو ہے، سب کو پکڑی جا رہے ہیں، تو ہم اندر جا کے جو ہے نا وہ ریلی کرتے ہیں۔ تو اندر جا کے انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، میڈیا کے کچھ بندے تھے ان کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا، ہماری صبح ٹی وی کی ٹیم بھی اس وقت وہاں پر موجود تھی، اور انہوں نے بھی وہاں پہ جا کے جو ہے نا حصہ لیا اور وہاں پہ کوریج دی، جو کہ آپ نے ہمارے چینل پہ جو ہے وہ دیکھی ہے، وہ ہماری ٹیم نے جو ہے وہ کوریج دی۔ اور وکلاء جیسے ہی وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے میڈیا کو اور بیان بازی کر رہے تھے، ہوا یوں کہ باہر سے جو ہے نا پولیس والوں نے گیٹ کھولنا، دھکا مکی کرنا شروع کر دیا تاکہ اندر سے گرفتاریاں کی جا سکیں، اور پھر یہاں سے وکلاء نے اپنا زور لگایا، دروازہ، وکلاء جو ہیں وہ دروازہ کھولنے سے روک رہے ہیں آگے سے، اور پولیس والے جو ہیں آگے سے دھکے لگا کے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑا فنی سا سین ہو گیا تھا جو کہ وہاں کورٹ کے اندر پیش آیا۔ اب ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں، یوم آزادی والے دن جو ہے نا آزادی اظہار رائے پیش کرنے والوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا۔ یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ تو اگر آپ نے پکڑنا ہی تھا تو جو نون لیگ والے یا جو تحریک لبیک والے ریلیاں نکال رہے تھے ان کو بھی پکڑتے، تو پھر ہم کہتے جی بالکل جی محسن نقوی صاحب زندہ باد، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، پھر ہم پھر بھی کہتے ہوئے سمجھ میں آتا تھا، لیکن یہ تو صرف آپ پی ٹی آئی والوں سے دشمنی نکال رہے تھے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر جی پھر ایک افسوسناک خبر جو ہے، وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو کہ ہمارے 1.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں، اور بڑے ملکی غیر ملکی انہوں نے دورے کیے ہیں، اور بڑے اچھے برے فیصلے کیے ہیں، زیادہ تر برے فیصلے ہی ہمیں تو نظر آئے ہیں۔ ان کی بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور اچانک کافی زیادہ طبیعت خراب ہونے کے باعث انہیں اچانک لندن جانا پڑا ہے۔ جی لندن میں وہ علاج کروائیں گے اپنی بیوی کا۔ پاکستان میں عام عوام علاج کروانے سے قاصر ہے، علاج نہیں کروا سکتی، ہمارے سابق وزیر اعظم پھر سے لندن جا رہے ہیں جی اپنی بیوی کا ایک نارمل علاج کروانے کے لیے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ پاکستان میں علاج ہو سکتا تھا، پاکستان میں کافی اچھے ڈاکٹرز ہیں، کافی سینئر ڈاکٹرز ہیں، کافی اچھے ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر علاج ہو سکتا تھا، لیکن یہ لندن میں ہی کیوں جانا پڑتا ہے ان کو ہر بار علاج کروانے کے لیے؟ اس چیز کی مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ لندن میں ایسی ہے کیا چیز ہے، ایسا کون سا ڈاکٹر ہے جو پاکستان میں نہیں آ سکتا؟ یعنی کہ یہ سارا خاندان لندن میں جا سکتا ہے لیکن پاکستان میں ڈاکٹر کو بلا کے علاج نہیں کروا سکتا۔ مجھے ایسے ہاسپٹل کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر لندن میں کوئی اتنا ہی ہیوی ہاسپٹل ہے تو آپ نے جو ہے اتنا پچھلے 30 سال سے حکومت کی ہے، پچھلے 70 سال سے، پچھلے 76 سال سے ہمارے پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو بھائی اتنے عرصے میں پاکستان میں ایسا ہاسپٹل ہی نہیں بنا کہ جو آپ کا علاج نہ کروا سکے، آپ کے خاندان کا علاج نہ کروا سکے۔ آپ کے خاندان کا کوئی بھی شخص جب حکومت میں ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور بڑی بڑی چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے تو آپ لوگ کہاں جاتے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ معاملہ پیش آیا، ان کی بیوی بیمار ہونے کے بعد لندن میں ان کو اچانک جانا پڑ گیا ہے، اور ابھی تک شاید جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تب تک وہ لندن میں ہے۔ اس کے علاوہ جی میرے پاس جو خبر ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، یہ خبر آتی ہے جی، اور یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ اٹک تھانے والی جو خبر ہے یہ میں اس کے بعد آپ کو دوں گا، یہ ایک بہت ہی ضروری خبر ہے، اور میں سمجھوں گا کہ اس خبر پہ کوئی میڈیا خاموش ہے، ساری کوئی بول نہیں رہا، لیکن مجھے بولنا چاہیے۔ اللہ حافظ ہے جی، اللہ محافظ ہے، انشاءاللہ دیکھی جائے گی جو ہوگا یہ خبر دینے کے بعد۔ سانحہ لاہور، یہ میں خبر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کیونکہ یہ خبر ایسی ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ میں اس پہ اپنا موقف نہ بھی دوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جی کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک۔ سانحہ لاہور جو اطلاعات ہیں، یہ میرے سورسز کی طرف سے مجھے خبر آئی ہے، تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جی۔ سانحہ لاہور کی طرف سے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق 14 سالہ لڑکے کا واقعہ، 13 سالہ نہیں، میں نے 13 سالہ بول دیا تھا، 14 سالہ ارسلان نسیم 9 مئی کے واقعے میں
جیل سے رہا ہوا، یعنی 9 مئی کے واقعے میں وہ 3 ماہ جیل رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ رہا ہوا، جہاں اس کا جنسی استحصال بھی ہوا۔ 3 ماہ بعد جیل سے گھر پہنچا تو پولیس دوبارہ گرفتار کرنے آ گئی، یعنی اور اس کے بعد جب وہ رہا ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ، پھر دوبارہ اسے پولیس گرفتار کرنے آ گئی۔ والد نے مزاحمت کی تو تشدد شروع کر دیا، معاذ اللہ والد پر تشدد شروع کر دیا اور اسے گرفتار کر کے لے گئے، اور اتنا تشدد کیا کہ اس لڑکے کا والد جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، انتقال کر گیا۔ اتنا اس کو جو ہے نا مارا، اتنا اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے والد کی لاش کو گھر لے کے آئے، اور اب یہ معاملات ہے، گھر والے لاش لے کے بیٹھے ہیں اور ان کو جنازہ پڑھنے بھی نہیں دیا جا رہا، جنازہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑھائے گا اس کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ لو جی، یہ معاملات ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ شاید یہ جو ہے نا، یہ میرا نہیں خیال، یہ ہمارے حفاظتی داروں میں سے کوئی ہوں گے، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انہوں نے وردی پہنی ہے، بس فیک وردی پہن کے یہ حرکت کی ہے، کیونکہ یہ حرکت ہمارے حفاظتی داروں کی نہیں ہے۔ ہمارے حفاظتی داروں کو یہ حرکت سکھائی نہیں جاتی، ہمارے حفاظتی داروں کو یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم کرنا ہے کہ ان کو مار دینا اور بعد میں ان کو جنازہ بھی نہیں پڑھنے دینا۔ اتنا بڑا ظلم ناظرین، اتنا بڑا ظلم کون کر سکتا ہے مجھے بتائیں۔ اور اس کے بعد اٹک تھانہ میں جو واقعہ ہوا ہے، اور کئی لوگ تو اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، معاذ اللہ یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال آج کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ تو نہیں سکتا، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے تو یہ اس کو میں عذاب تو نہیں کہوں گا، یہ ایک افسوسناک واقعہ ہی ہوا ہے، اور اس پہ ہمیں سب کو مل کر افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے برا ہوا، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے لیے رات دن ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اٹک پولیس اسٹیشن، اٹک پولیس اسٹیشن اٹک خورد پر آسمانی بجلی گر گئی۔ آسمانی بجلی گری ہے ناظرین، جی آسمانی بجلی گری ہے، اور اس کے باعث جو ہے ایک بلڈنگ جو ہے وہ پوری تباہ ہو گئی، اور اس کے بعد 5 پولیس ملازمین، 5 پولیس ملازمین ہیں، افسران کو تو کچھ نہیں ہوتا یہاں پر، 5 پولیس ملازمین جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ اٹک زخمی ہونے والوں کے نام ASP امتیاز، وائرلیس آپریٹر بلاول صدیقی، کانسٹیبل سجاد، کانسٹیبل فیضان، کانسٹیبل توقیر شامل ہیں۔ اٹک زخمیوں کو ابتدائی طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اٹک منتقل کر دیا گیا۔ اس حادثے میں ایک کی جو ہے حالت تشویشناک ہے، جس کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور اس کو جو ہے وہ کسی اور ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ بہرحال ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا کس ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ واقعہ جی اٹک میں پولیس اسٹیشن پر بجلی گر گئی ہے، اور یہ بجلی بھی آسمانی گری ہے، اور آسمانی بجلی گرنے کا مطلب اب کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ باقی ہمارے حفاظتی ادارے تھے، ہمارے محافظ تھے، ہمارے محافظین تھے، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ تو ہماری حفاظت کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے۔ اور ہماری دعا ہے ناظرین، آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے، اور جلد یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر دوبارہ اپنی ڈیوٹی کے لیے نکلیں، اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کریں، نہ کہ کسی چند پیسوں کی خاطر کسی کے پیچھے لگ کے اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم کرنے لگ پڑیں۔ تو ناظرین یہی کچھ اہم خبریں تھیں جو آپ کے لیے تھیں۔ انشاءاللہ مزید وقتاً فوقتاً میں آپ کو یہ خبریں دیتا رہوں گا، اور مزید جیسے ہی میرے تک میرے سورسز کی طرف سے خبریں پہنچیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست ملک نعمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔